مولانا رومی کا واقعہ شروع ہوا تھا اور وہی سلسلہ جاری ہے۔ فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مع اللہ کو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی آتش عشق کی بدولت کتنا عروج نصیب ہوا، اس کا اندازہ مولانا ہی کے کلام سے ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں سیر زاہد ہر مہ یک روز راہ، سیر عارف ہر دم تا تخت شاہ، سیر زاہد ہر مہ یک روز راہ، سیر عارف ہر دم تا تخت شاہ۔ زاہد خوش کی رفتار سلوک، زاہد خوش کی رفتار سلوک ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر ہوتی ہے، اور عاشقین صادقین کی ارواح ہر سانس میں تخت شہنشاہی حقیقی تک پرواز کرتی رہتی ہے۔ خواب را بگزار ام شب پدر، یک شب در کوئی بے خواباں گزر۔ اے پدر، ایک رات نیند کو ترک کر کے ذرا بے خوابوں کی گلی میں تو آ کر دے کہ کیا تماشا ہے۔ منگری شارا کے مجنو گشت اند، ہم چ پروانہ بوسلش کشت اند۔ پھر دیکھ ان بے خوابوں کو کہ عشق حقیقی نے ان کو کیسا مجنون کر رکھا ہے، اور پروانوں کی طرح یہ تجلیات قرب سے کیسے کشتہ ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں بیاید اے پریدہ سوئی من، کہ گرفت از خوئی یزدہ خوئی من۔ اے خواہشات نفسیہ میں ملوث غافل انسانوں، اے بیاید اے پلیدہ سوئی من، ہے بیاید اے پلیدہ سوئی من، اے خواہشات نفسانیہ میں ملوث غافل انسانوں، میری طرف آؤ کہ میرے اخلاق الہیہ سے متخلق ہو گئے ہیں۔ اولیاء را درد روح ہاں نغمہ ہاست، تاربا رازا حیاتی بے بہاست۔ اولیاء اللہ کے قلب میں عشق حقیقی کے ہزاروں نغمات پوشیدہ ہیں، جن سے طالبین کو حیات بے بہا عطا ہوتی ہے۔ اولیاء را درد روح ہاں نغمہ ہاست، تاربا رازا حیاتی بے بہاست۔ اے تواضع برد پیش ابل ہاں، اے تکبر کرد تو پیشیش ہاں۔ اے مخاطب، تو دنیا داروں کے پاس جا کر دنیا کے لیے ان کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، حالانکہ بوجہ غفلت عن الآخرہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور اگر تو کبھی اللہ والوں کی خدمت میں جاتا بھی ہے تو ان کے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے، حالانکہ یہی حضرات در حقیقت سلطانیت و بادشاہت کی شان رکھتے ہیں، بلکہ ان کی باطن دولت تعلق مع اللہ رشک سلطنت ہفت اقلیم ہے۔ بعد سلطان گشت مونے کو پیم، فارغ از مردارم و کرگس نے۔ میں بادشاہی ہوں اور عشق سلطانی کی برکت سے خوش خصال ہو گیا ہوں، اچھے خصلت والا ہو گیا ہوں۔ عشق کے حقیقی کے فیض سے میرے صفات کرگسی صفات شہبازی سے بدل ہو گئے نہیں، یعنی پہلے دنیا مردار پر مثل کرگس میں عاشق تھا، اب وہ عشق کے حق سے مبدل ہو گیا اور مردار خوری سے میں باز آ گیا۔ چوں بمردم از حواس بالبشر، حق مرا شد سمع و ادراک بصر۔ نوری او در یمن یسر تحت فوق، برسر و برگردنم مانند توق۔ جب میرے اخلاق رذیلہ میرے مرشد کامل کے فیض صحبت سے فنا ہو گئے اور میرا نفس اخلاق حمیدہ سے متصف ہو گیا، تو میں اب اللہ تعالیٰ کے نور سے سنتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نور اپنے داہنے بائیں اوپر نیچے دیکھتا ہوں، اور نور حق کو اپنے سر اور گردن میں مثل توق کے پاتا ہوں۔ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مولانا کو عشق حقیقی کا جو مقام حاصل ہوا اور ان کی روح میں جو کیفیت عشقیہ پیدا ہوئی، اس کا کچھ اندازہ مولانا کے اس کلام سے ہوتا ہے۔ بادہ در جوشش گدائے جوش ماست، بادہ در جوشش گدائے جوش ماست، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست۔ شراب اپنے جوش میں ہمارے جوش کی گدا ہے، یعنی اس میں کیا جوش ہوگی جو جوش ہمارے پاس ہے، اور آسمان اپنی گردش میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے۔ بعد ازما مستنے کے ماں ازو، غالب ازما ہستنے کے ماں ازو۔ شراب نے مستی ہم سے سیکھی ہے، نہ کہ ہم شراب سے مست ہوئے ہیں۔ یہ جسم ہماری روح کے فیض سے موجود ہے، نہ کہ ہم اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں۔ جب روح میں اللہ تعالیٰ سے نسبت خاصہ پیدا ہو جاتی ہے تو صفات روح صفات نفس پر غالب ہو جاتے ہیں،
اور روح چونکہ عالم امر سے متعلق ہے اور عالم ناسوت یعنی دنیا عالم میں آخرت کے مقابلہ میں مثل قید خانہ ہے۔ پس عشق حقیقی کے آثار جب عارف کی روح اپنے اندر محسوس کرتی ہے تو اس کو اس عالم کی فانی مستی اپنی حقیقی اور ابدی مستی کے سامنے محتاج و گدا معلوم ہوتی ہے، اور روح عارف کو اپنی وسعت پرواز کے سامنے آسمان کی گردش بھی ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ عجب کیا کرگ مجھے عالم بئی وسعت بزندہ تھا، عجب کیا گھر مجھے عالم بئی وسعت بزندہ تھا، میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامہ کا جس کا بیاں باتا۔ مولانا روم پر حال کی لذت جب منکشف ہو گئی تو ان پر محض قیل و قال کا ہیچ ہونا ظاہر ہو گیا۔ ایمان حالی اور تحقیقی کے سامنے ایمان استدلالی اور ایمان تقلیدی کی کوئی حقیقت نہیں۔ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائیں چوبی سخت بے تمکی بود۔ مولانا فرماتے کہ دلائل اور استدلال کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پاؤں نہایت بودے اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو معرفت، تقوی، اعمال صالحہ اور عشق کی برکت سے نصیب ہوتی ہے وہ نہایت پائیدار ہوتی ہے۔ قلب کی بصیرت سے جو ایمان عطا ہوتا ہے وہ بصائر کے مشاہدات سے بھی مافوق ہوتا ہے۔ صحبت عید اللہ اور کثرت ذکر اللہ سے جو یقین نصیب ہوتا ہے وہ اپنی مضبوطی میں جبل استقامت ہوتا ہے۔ تمام دنیا اگر کفر و شرک سے آلودہ ہو جائے، ایسے شخص کا ایمان ہر حال میں اپنی توحید کا علمبردار ہوتا ہے۔ بقول حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، موحد چ بر پائے ریزی زرش، موحد چ بر پائے ریزی زرش کہ فولاد ہندی نہیں برسرش۔ اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کرو۔ یہ راستہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس ادراک کو جو غیر کا تصور کرنے والا ہو دور کر دو۔ غیر اللہ جب دل سے نکل جائے گا تب اللہ تعالیٰ دل میں تجلی فرمائیں گے۔ کیمیا داری دوائے پوست کن، دشمنا راضی سنا دوست کن۔ اے انسان، تو اپنے پاس کیمیا رکھتا ہے، وہ کیمیا کیا ہے؟ وہ عشق الہی کی نعمت ہے جو تجھے عطا کی گئی ہے، اور اس کیمیا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام اخلاق ذمیمہ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ پس تو جسم اور اس کی شہوات کی دوا اس کیمیا سے کر تاکہ اخلاق ذمیمہ اخلاق حمیدہ سے بدل جائیں، اور اپنے دشمنوں یعنی نفس شیطان کو اس کیمیا سے اپنا دوست بنا لے تاکہ تیرا نفس امارہ نفس مطمئن نہ ہو جائے اور شیطان بمشابہ دوست کے ہو جائے عدم اضلال میں، لاستثناء المخلصین من الاغوا، یعنی گمراہی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ چو شدوی زبا بدا زبارسی کہ رہاند روح را از بے کسی، جب تمہارے اخلاق رذیلہ شیخ کامل کی اصلاح سے مبدل باخلاق حمیدہ ہو جائیں گے تو تم خود جمیل ہو جاؤ گے، اور جب جمیل ہو جاؤ گے تو اس جمیل حقیقی کے مقرب ہو جاؤ گے۔ لأنہ جمیل یحب الجمال، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جمیل اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور جس روح کو وہ پسند فرماتے ہیں اس کو بے کسی سے چھڑا دیتے ہیں، یعنی اپنی معیت خاصہ نصیب فرما دیتے ہیں، بخلاف محبوبان دنیا کے کہ اپنی محبین سے اعراض و کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے حضرت عارف روم رحمۃ اللہ علیہ کو جو شورش و دیوانگی نصیب ہوئی اور منازل سلوک کو جذب عشق کے راستہ جس تیزی سے انہوں نے طے کیا، اس وجہ سے مولانا کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کا راستہ عشق و دیوانگی کا راستہ ہے۔ خود فرماتے ہیں، ہر چغیر شورش و دیوانگی است، در رہی حق دوری و بیگانگی است۔ شورش و دیوانگی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حق تعالیٰ کے راستہ میں دوری اور بیگانگی ہے۔ نعرہ مستانہ خوش میں آئے دم، تا ابد جانا چنی بھی بائے دم۔ نعرہ مستانہ خوش میں آئے دم، تا ابد جانا چنی میں بائے دم۔ نعرہ مستانہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، قیامت تک اے محبوب میں اسی طرح دیوانہ رہنا چاہتا ہوں۔ غیر زنجیر زلف دل برم، گرد و صد زنجیر آری بردرم۔ خیر زنجیر زلف دل برم، گرد و صد زنجیر آری بردرم۔ زنجیر زلف دلبر یعنی احکام شریعت مطہرہ کے علاوہ اگر 200 زنجیریں بھی میرے پاؤں میں ڈالو گے تو سب کو توڑ کر رکھ دوں گا کہ اللہ کی زنجیر میں بندے ہوئے دیوانے کی کوئی زنجیر گرفتار نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عشق کے بحر بے کراں تھے، اور عاشق کو ذکر محبوب کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔
اس لیے کبھی عاشق پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اللہ کا دیوانہ ملے جس سے محبوب حقیقی کی باتیں کر کے قلب مسترک و تسلی و سکون حاصل ہو۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا کسی ایسے ہی دیوانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی اضطراب میں صلاح الدین زرکوب کی دکان کے پاس سے گزرے۔ وہ ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کوٹنے کا ہتھوڑا کچھ اس انداز سے آواز پیدا کرتا ہے کہ اہل دل اس آواز سے اپنے قلب میں ایک کیفیت عشق محسوس کرتے ہیں۔ پھر مولانا تو سراپا عشق اور سوختہ جان تھے۔ یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گئے۔ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سے ورق ضائع کر دیے۔ بلاخر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مولانا کے فیض باطن سے اسی وقت عشق الہی کی آگ لگ گئی اور غالب عشق میں اپنی دکان کھڑے کھڑے لٹا دی اور مولانا کے ہمراہ لیے۔ اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں، اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں، ہے شغل زن کاک کا دریا میرے دل میں، اے سوختہ جان پھونک دیا کیا میرے دل میں، ہے شغل زن کاک کا دریا میرے دل میں۔ ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہے لیکن سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی۔ 9 سال تک صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا کی خدمت میں رہے۔ ان کی صحبت سے مولانا کو بہت سکون ملا۔ بلاخر 666 میں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں سے مولانا حسام الدین چلپئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ پھر جب تک زندہ رہے ان کی صحبت سے محبوب حقیقی کا غم فراق ہلکا کرتے رہے۔ انہی مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر مولانا نے اپنی مشہور تصنیف مثنوی شریف لکھی۔ اس حقیقت کی طرف مولانا نے خود اشارہ فرمائے ہیں، ہم چنا مقصود منزی مثنوی اے ضیاء الحق حسام الدین تو یہ۔ مولانا حسام الدین کو مخاطب کر کے حضرت عارف روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصے مذکورہ میں جس طرح اس پیاسے کا مقصود گہرے پانی میں بار بار اخروٹ ڈالنے سے پانی کی آواز سننا اور اس کے بلبلوں کو دیکھنا تھا، اس طرح اس مثنوی سے اے حسام الدین تم ہی میرے مقصود ہو۔ مثنوی اند را اصول و ابتدا جملہ بحر تست و برتست انتہا، اور یہ مثنوی ابتدا سے تمہارے ہی لیے ہے اور تمہیں پر اس کی انتہا ہے۔ قصد مد الفاظ او راضی تو است، قصد مد انشاش آوازی تو است۔ میرا مقصود اس مثنوی سے آپ کا راز بیان کرنا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ مصنف کے کمال پر دال ہیں اور مصنف فی الحقیقت آپ ہی ہیں، میں تو صرف ایک آڑ ہوں۔ اس کی انشاء یعنی لکھنے سے میرا مطلوب آپ کی آواز ہے، جس کو میں آپ کے القاء مضامین کے وقت اپنے گوش دل سے سنتا ہوں۔ ایک بار مثنوی بیان کرتے کرتے مولانا اچانک خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ اس وقت غیب سے مضامین کی آمد نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے مضامین میں کیف نہیں، لہذا خاموش ہو جانا ہی مناسب ہے۔ اسی موقع پر فرمایا، سخت خاک آلود می آیت سخن اے حسام الدین درش بند کن، میرے چاہے باطن سے یعنی میرے باطن کے کنویں سے آب سخن سخت خاک آلود آ رہا ہے، لہذا اے حسام الدین چاہے باطنی کا دروازہ بند کر دیجئے، یعنی زبان پر مہر سکوت لگا دیجئے اور زیادہ سخنگوئی کی فرمائش اس وقت تک کیجیے۔ مثنوی کے مضامین کا الہامی ہونا تو مثنوی کے مطالعہ ہی سے معلوم ہوتا ہے، لیکن خود مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کو واضح بھی فرمایا ہے، کافی اندیش مدلدار من گوئے دم اندیش جز دیدار من۔ جب میں کافیہ سوچنے لگتا ہوں تو میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے کہ کافیہ مت سوچ، صرف میرے دیدار میں مشغول رہے، یعنی صرف میری طرف متوجہ رہو۔ کافیہ ہم خود بنائیں گے، قوافی ہم الہام فرمائیں گے، تم اپنے قلب کو کافیہ اندیشی میں مشغول نہ کرو۔ سبحان اللہ۔